الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو ادخلوا في السلم كافة داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آئیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں فَاعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے حکمتوں والا حال ينظرون کس چیز کا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے تمام کاموں کا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے امور
آمنت باللہ و بآیاتہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کا شان نزول عرض کر دیا گیا تھا کہ جب وہ نو مسلم جو یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ اگر ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال ہونے کے نہ کھائیں اور تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں تورات کی تلاوت کی بھی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو اس طریقے سے دونوں شریعتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی اور آپ کی شریعت پر بھی، اور دوہرا اجر ہمیں مل جائے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو باتیں تمہیں کسی اور شریعت کی پسند ہوں وہ باتیں لے لو اور کچھ اسلام کا حصہ لے لو اور کچھ اپنے آباء و اجداد کی رسومات لے لو، کچھ دین یہودیت میں سے دین نصرانیت میں سے اختیار کر لو، تو یہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ نہیں، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا جن کا تم تقاضا کر رہے ہو، اور یہ بدعات میں سے ہے جس چیز کا حکم نہ دیا جائے، تو اس لیے بدعات کو چھوڑو اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کی اندر کی بعض باتیں بڑی پیاری ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو ہم لکھ لیا کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم بھی ان لوگوں کی طرح حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہو جس طرح یہود اور نصارہ نے حد سے تجاوز کیا؟ میں تمہارے پاس روشن شریعت لے کر کے اور واضح احکامات لے کر کے آیا ہوں، اور فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی سوائے میری تابعداری کرنے کے، میری اطاعت اختیار کرنے کے، ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا، کوئی اور گنجائش نہیں تھی کہ جائے کہ تم شریعت موسویہ کی تابعداری کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لیے ہوئے ان کا مطالعہ کر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو تورات کے ان اوراق کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے سمجھ لیا
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا ہے؟ تو اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری تابعداری کے سوا ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی تمہارے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان، ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کہ اعضاء وہی کچھ کریں جو اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے نبی کا حکم ہو، اور باطناً بھی تمہارا دل کا عقیدہ اور یقین بھی یہی ہو، عقیدے کے خلاف عمل نہ ہو اور عمل کے خلاف عقیدہ نہ ہو، ظاہراً اور باطناً پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور پورا اسلام اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ بعض چیزیں کسی ایک جگہ سے لے لو اور بعض چیزیں کسی دوسری جگہ سے لے لو، بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پورے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اور پھر دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، بلکہ مکمل دین اختیار کرو جس کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ تو مکمل تمہاری جو زندگی ہو وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہو۔ صرف عبادات کا اختیار کر لینا اور باقی تمام معاملات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھنا کہ تجارت اپنی مرضی کی ہو، جو چاہا خرید لیا، جو چاہا بیچ لیا، ملازمت اپنی مرضی کی ہو، جہاں چاہا ملازمت اختیار کر لی، اور سیاست اپنی مرضی کی ہو، جس طرح چاہا سیاست کر لی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جہاں عبادات اللہ کے لیے ہوں، عقیدہ خالص ہو، تو وہاں پر معاملات بھی خالص اور صاف ہوں اور اسلام کے مطابق ہوں، اخلاقیات بھی اسلام کے مطابق ہوں اور سیاست بھی اسلام کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون تو یہودیت اور نصرانیت والے لے لو اور کچھ رسومات آباء و اجداد کی لے لو، کچھ رسومات ہندوانہ طریقوں سے لے لو، اور خوشی کے اندر اور غمی کے اندر شریعت کی اور دین کی تابعداری نہ کرو اور اپنے آپ کو آزاد سمجھو، جس چیز کے اوپر چاہو عمل کر لو۔ یہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ نہیں ہے۔ حکومت تو مسلمانوں کی ہو، اسلامی ہو، لیکن قانون اس کے اندر کافرانہ ہوں، ظالمانہ ہوں، عدالت کے اندر، کچہری کے اندر فیصلے کافرانہ نظام کے مطابق، کافرانہ قانون کے مطابق کیے جائیں، اور اگر کوئی اسلامی قانون کا نام لے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں اور توبہ توبہ کریں، تو فرمایا یہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک جماعت نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری جو معیشت ہے وہ سوشلزم کے حساب سے ہوگی اور ہماری سیاست جمہوریت کے مطابق چلے گی، تو فرمایا یہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور دین جب مکمل ہو گیا ہے تو دین کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ انسان اپنے طریقے سے جس طرح چاہے جہاں سے چاہے لے لے۔ تو فرمایا جس وقت تک ظاہراً اور باطناً عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اور مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور اللہ کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو مخلوق ہے، مخلوق کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، ان کی معاملات کے اندر ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آیا جائے گا،
تو اس وقت تک اسلام کے اندر مکمل داخلہ نہیں ہوگا۔ تو اسے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور مکمل اسلام کو اختیار کرو اور اسلام کے نظام حیات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اسلامی نظام کو چھوڑ کر کے اپنے آباء و اجداد کی رسومات اور رواجات کو لے کر کے اور غیروں کی طریقوں کو اختیار کر کے اور غیروں کے قانون کے اوپر چل کر کے فرمایا کہ شیطان کی تابعداری مت اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تو شیطان کی تابعداری اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دو اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لو۔ اور جو آدمی شیطان کی تابعداری اختیار کرے گا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تم اگر پھسل گئے اور تم نے اسلامی احکامات سے روگردانی کی، بعد اس کے کہ واضح نشانی آ چکی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں، شریعت اسلامیہ کی شکل میں، تو جب مکمل اور واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں تو ان نشانیوں کے آنے کے باوجود تم اگر دین کے اوپر پورے نہیں چلو گے تو ایسی صورت میں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جلد نہ پکڑے، اس لیے کہ حکیم وہ حکمت والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن کوئی انسان اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ جو آدمی جیسا طریقہ اختیار کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کرے گا، ذرہ برابر شر کرے گا تو اس کے سامنے وہ آئے گا اور اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے تم پورے کی پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان کی پابندی کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اور جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کے اندر وعدہ خلافی نہ کرو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے انسان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے تو فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جس طرح شراب ہے گناہ کبیرہ، شراب کا پینا، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی انسان، کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، تم گاڑی کسی جگہ ایسی جگہ پہ پارک کر دیتے ہو کہ جہاں پہ گزرنے والے کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے، جو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، تم اس کا راستہ روک لیتے ہو، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ مسلمان کی یہ شیوا نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نشانیاں تمہارے پاس بھیج دیں، اللہ کے آخری رسول آ چکے اور اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے مکمل طریقے سے اس دین کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے، ان کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں قیامت تک۔ اللہ نے آخری کتاب بھیج دی جو مکمل کتاب ہے، جس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، آخری شریعت بھیج دی جو مکمل شریعت ہے، اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں ہے، تو پھر تم حال ضرور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کیوں حق قبول نہیں کرتے؟ کیوں مکمل دین کے اندر نہیں آتے؟ کیوں مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے؟ کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکہ، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ رب العالمین تمہارے سامنے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں، فرشتے اتریں اور اللہ رب العزت اتر کر کے حساب اور کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے؟ تو کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟
یعنی تمہیں قیامت کا انتظار ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سارے انسان میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور اس وقت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے ساری مخلوق پہنچیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ کر کے شفاعت کی درخواست کریں گے، حساب کتاب شروع ہونے کی درخواست کریں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائبانوں میں آسمان سے اتریں گے، مخلوق کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو کیا تمہیں اس دن کا انتظار ہے کہ وہ دن آئے، قیامت کے دن آئے، حساب کتاب شروع ہو، رب العالمین صاحبانوں کے اندر اتریں اور فرشتوں کا نزول ہو، تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اس وقت تم دین کو اختیار کرو گے، دین کے اندر داخل ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ایسے اگر کرو گے تو یہ تمہارے لیے سراسر نقصان اور خسارہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور انجام کار ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے، اور مکمل زندگی کا اور ایک ایک ذرے کا حساب کتاب دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔